هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالی ہیئر، مینٹور آف قرآنک کورسز. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح سے قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے. لیکچر نمبر ہمارا 10 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ آپ ہمارے مذہب میں دوبارہ سے آ جائیں. تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں مگر ہم اس کو اولو کننا کارہین، ہم اس کو تو ناپسند کرتے ہیں. جس مذہب پہ آپ ہیں ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، جس میں آپ بے ایمانی کرتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے ان کو بار بار دکھ میں مبتلا کر رہے ہیں، اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آ رہے ہیں. ہم آپ کے دین کو پسند نہیں کرتے. قد افترینا، البتہ ہم نے بہتان باندھا ہے، علی اللہ، اللہ پر، اللہ رب العزت پر، کذبا جھوٹا. ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اور ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم دوبارہ سے آپ کے مذہب کی طرف آ جائیں، اور بات اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہو، اور ہم سے ممکن نہیں ہے کہ تمہارے مذہب میں دوبارہ سے آ جائیں. وما يكون لنا ان نعود فيها، کہ ہم دوبارہ سے آپ کے مذہب میں آ جائیں. لیکن ہاں یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہمارا مالک ہے، مقدر کیا ہوا. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے. وسع ربنا كل شيء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اللہ ہی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے آپ. وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، آپ سب سے بہترین اور اچھا فیصلہ فرمانے والے ہیں. ہم بات کر رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں. جو لیکچر نمبر 9 تھا اس میں ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا. اب لیکچر نمبر 10 میں ہم ڈسکس کریں گے ان کے نیکسٹ، ان کی قوم کس طرح سے بیہیو کر رہی تھی، کیسا سلوک کر رہی تھی ان کے ساتھ. حضرت شعیب علیہ السلام پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے ان میں زیادہ حصہ غریبوں کا تھا. قوم کے سردار اور جو ایسے شخص جو کہ بہت زیادہ امیر تھے، انہیں اپنی شان و شوکت پر، طاقت پر بہت زیادہ غرور تھا. انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق اور جو کلمات تھے، احکامات تھے، ان پر کان نہیں دھرا، ان کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ الٹا ضد میں آ پڑے. انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ یا تو ہماری مان لیجئے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بستی کے اندر ہی رہیں تو آپ ہمارے دین پر آ جائیں، نہیں تو آپ کو ہم بستی سے نکال دیں گے، یا پھر زبردستی آپ کو اپنے طریقے پہ لے آئیں گے، یا ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو در بدر کر دیں گے، جلا وطنی پر مجبور کر دیں گے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے دین اور طریقہ کو باطل اور غلط سمجھتے ہوں تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بڑا ظلم ہے. یعنی ہم اس کو غلط بھی سمجھتے رہیں اور ہم اس کو مان بھی لیں، یہ تو سراسر غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی ایسے جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل غلط ہے، ہم اس سے اتنے بیزار ہیں، آپ ہمیں زبردستی زہر کا پیالہ
کھلانا چاہتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم آپ کے دین سے بالکل بیزار ہیں جس میں نفرت ہے, جس میں لوگوں کے ساتھ ان کے مال کو لوٹنا گھسوٹنا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمارا بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہے جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے, اور جو ہمارے رب کی مرضی ہوگی وہی ہوگا. ہمارا رب ہر بات کا علم رکھتا ہے, اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. وہ ہمیں کبھی بھی کافر لوگوں میں داخل نہیں فرمائے گا, یعنی اپنے اختیار یا آپ سے جبرن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کروا سکے گا کہ آپ ہمیں زبردستی اپنے دین پر لے جائیں. میں آپ کی, حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا, میں آپ کی دھمکیوں سے ذرا ڈرنے والا نہیں ہوں, مجھے اس چیز پر کوئی خوف نہیں ہے, مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے, اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ فرما دے, بہترین فیصلہ فرمانے والے. پھر ان کی قوم نے پروپیگنڈا کیا. کیا پروپیگنڈا کیا؟ وقال الملأ الذین, پھر بولے سردار, ملأ ان کے سردار جو تھے, انہوں نے کہا ہمیں کچھ کرنا چاہیے, یہ تو ہماری بات ہی نہیں مان رہے. وقال الملأ الذین کفروا, اور بولے انہوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا, سردار من قومہ, اس کی قوم سے, لئن اتبعتم, اگر تم نے پیروی کی, شعیبا, شعیب علیہ السلام کی, انکم, تو تم ضرور اذا لخاسرون, خسارے میں پڑ جاؤ گے. اگر تو آپ نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی یا ان کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے تو آپ بڑا نقصان اٹھا لیں گے. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين, پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين, اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی تھی جیسے ان کے گھروں میں پہلے وہ کبھی بستے ہی نہ تھے. ایسے ویران گھر ہو گئے تھے جیسے گھروں میں کوئی بسنے والا ہی نہ تھا. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہ دراصل خسارے میں پڑ گئے تھے. كانوا هم الخاسرون, وہ خسارے میں پڑ گئے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. اور اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے, اے میری قوم, میں نے آپ کو اپنے پروردگار کے احکامات پہنچا دیے تھے اور میں نے آپ کی خیر خواہی کی, پھر میں نے ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں گا, میں ان پر کیوں اس طرح سے کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کیا گیا ہے. قوم کے کفار نے, جو کافر سردار تھے, انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا عزم و استقلال بہت زیادہ ہے, نہ تو وہ ہماری بات مان رہے ہیں نہ ہی بستی سے نکلنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہماری قوم, اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جو آپ میں سے شعیب علیہ السلام کا کہا مانے گا تو اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا, ہمارا سارا کام بنا بنایا بگڑ جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ دادا کا جو مذہب ہے وہی اصل مذہب ہے, آپ کو تجارت میں ناپ تول میں کمی کرنے ہی کرنی ہے. اگر آپ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے تو آپ تو خسارے میں پڑ جائیں گے. اگر آپ شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنا شروع ہو گئے, آپ ٹھیک ٹھیک ناپ تول کر دینا شروع ہو گئے, آپ کو نہ تو کامیابی ملے گی, نہ ہی آپ جو ہے بچت کر سکیں گے, نہ ہی آپ کے پیسوں میں جو ہے آپ کے پیسے بڑھ سکیں گے نا. اس طرح سے لالچ دینا شروع کر دیا اور کہا انکم اذا لخاسرون, اگر تم پیروی کرنا شروع ہو گئے شعیب علیہ السلام کی تو آپ تو خسارے میں پڑ جائیں گے. تو اس لیے فرمایا گیا, پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت دینے والی ذات ہے. سورہ ہود میں بھی یہ قصہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا, اور وہاں بتایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا, اے میری قوم, مجھے خوف لگ رہا ہے کہ تمہاری یہ بے باکیاں اور اللہ کے مقابلے میں یہ آپ کی نافرمانیاں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ پر جیسے قوم نوح, قوم عاد, قوم صالح, قوم لوط, قوم سمود, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, ٹھیک ہے, ان جیسا آپ کا حشر نہ ہو جائے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے. اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا, آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اپنی بد کرداریوں کی بخشش کے طلبگار بن جاؤ, ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو جاؤ, تو بلا شبہ میرا پروردگار بہت مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے, وہ آپ کی تمام خطاؤں کو بخش دے گا. وہی سورہ ہود میں بھی پھر قوم کا جواب بھی بتایا گیا, کہنے لگے اے شعیب, ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ کمزور ہو جائیں, غریب ہو جائیں, آپ کی باتیں اگر سچی ہوتی تو ہم دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہوتے, یا پھر اگر آپ کی باتیں واقعی سچی ہوتی تو آپ تو دنیاوی لحاظ سے بڑے اسٹرانگ ہوتے, آپ کا اچھا خاندان ہوتا, آپ اچھے کمانے والے ہوتے, اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے.
کیونکہ انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام آپ کی ہماری نظر میں کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو آپ کے پاس پیسہ ہے، نہ ہی آپ کے پاس دولت جائیداد ہے، نہ ہی آپ کے پاس کھانے کمانے کے لیے کوئی بہترین ذرائع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں انتہائی ناپسند آئیں۔ اللہ تعالیٰ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب الہی سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل مدین کو نافرمانی اور سرکشی کے جرم میں آسمانی عذاب دیا جائے گا، اور ان پر 3 عذاب نازل ہوں گے۔ ایک زلزلہ کا عذاب، دوسرا آگ کی بارش کا عذاب، تیسرا کڑک اور بجلی کا عذاب۔ ٹھیک ہے، یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اہل مدین پر 3 عذاب نازل فرمائے ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے۔ کون کون سے عذاب تھے؟ ایک زلزلہ کا عذاب تھا، دوسرا آگ کی بارش کا عذاب تھا، تیسرا کڑک اور بجلی کی چمک کا عذاب تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب نافرمان تباہ و برباد ہوئے، اور سب کے سب اپنے گھروں میں ہی ڈھیر ہو گئے اور گھروں میں ہی بند ہو گئے۔ گویا کہ اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ اس بستی میں کوئی تھا ہی نہیں، جو کہ اتنے مغرور سرکش تھے۔ گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ نے ان کو گرا دیا، اور ان کی جسم ان کی لاشیں ایسے سڑے ہوئے پڑے تھے، اور ایسے ان کے راکھ ہو گئے تھے، ان کی باڈیز ایسے راکھ ہو گئی تھی، جل گئی تھی بجلی کے چمک اور بجلی گرنے کی وجہ سے، بجلی کی کڑک کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے سورہ ہود میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور دیکھیں اوپر کافر لوگ جو کہہ رہے تھے نا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ اگر آپ حضرت شعیب علیہ السلام کا کہا مانیں گے، قوم کے ان لوگوں سے جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانا چاہتے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر دنیاوی زندگی میں ہم تھوڑا سا کم گھاٹے کا سودا بھی کر لیتے ہیں نا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بظاہر اگر ہم کسی کی مدد کر دیں گے، ہماری اماؤنٹ کسی کے پاس چلی جائے گی، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بظاہر ہمارے ہاتھوں سے رقم چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آپ کو بظاہر دنیاوی چیزیں لے کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت کا سامان پیدا کر دیتا ہے، اور وہی ایک بہترین کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آپ خسارے میں پڑ جائیں گے، انکم اذا لخاسرون، شعیب علیہ السلام کو ماننے والے تو خسارے میں پڑ جائیں گے، ان کے پاس تو دنیاوی ساز و سامان نہیں ہوگا، وہ تو گھاٹے میں پڑ جائیں گے، وہ پورا پورا ماپ کے دینا شروع کر دیں گے، تول کے دینا شروع کر دیں گے، وہ گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گھاٹے میں نہیں پڑے، گھاٹے میں تو آپ پڑے ہیں جو کہ سارے کے سارے جل کے راکھ ہو گئے، جن پہ طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے، سب قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جب ادھر سے گزرے، منہ موڑ کر افسوس کیا اور کہا، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اے میری قوم، آپ نے میرا حکم نہ مانا، آپ نے مجھے سچانا جانا، میرا حکم نہ مانا، اب میں آپ کا کیوں کم کروں گا، اور کیوں آپ کی حالت پر کوئی افسوس کروں گا، جبکہ آپ خود کافر رہے اور کفر کی آپ نے سزا پائی۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، یہاں تک کہ انہوں نے خوب ترقی کی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی، اور ہم نے دفتن ان کو پکڑ لیا، ان کو خبر بھی نہ تھی۔ ہم نے یہاں پہ کفار کی غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بہت غلط فہمیاں تھیں، تو یہاں پہ ان آیات میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کے قصے ڈسکس کیے، ان انبیاء کے قصے جو قصص الانبیاء ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کے جو قصے تھے سن کر جن میں منکرین پر عذاب الہی آنے کا ذکر ہوا ہے، اور جن کی عرب کے لوگ بھی تصدیق کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے کفار مکہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ عذاب الہی منکرین انبیاء پر، جن لوگوں نے عذاب الہی کے منکر ہوئے یا جو کہ انبیاء علیہ السلام کے منکر تھے، اور ان پر شاید کوئی اتفاق ہوا تھا، دوسری ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو عذاب سے دوچار کیا جاتا۔
اور اس کے علاوہ وہ اس چیز کے بھی منکر تھے کہ میں بھی ان کو عذاب ہی نہ آیا ہو. اس خیال کو رد کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے اور تمام قوموں کے حالات ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان بستیوں پر فقط عذاب ہی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ جہاں کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا گیا، اس نبی کے بھیجے جانے کے بعد جب لوگ ان کی تکذیب کرتے، مقابلہ کرنے پر اتر آتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کو الرٹ کرنے کے لیے ان پر بیماری، قحط، مختلف قسم کی سختیاں، تکلیفیں مسلط کی جاتی تاکہ منکرین اور مکذبین، جھٹلانے والے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تکلیف کو محسوس کریں اور اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور بارگاہ الہی کی طرف جھکیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے عقائد، اعمال سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا شروع کر دیں. لیکن جب وہ ان مصائب میں، بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنی سرکشی کو نہیں چھوڑتے اور جب سختیاں ختم ہو جاتی، راحت اور آرام ان کو ملنا شروع ہو جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری سختیاں اور یہ سارے اس طرح سے جو قحط سالی وغیرہ نا، یہ ہمارے آباء و اجداد پہ بھی آیا کرتا تھا اور اس لیے ہمیں اس کی ٹینشن نہیں ہے کہ ہم پہ یہ عذاب اور یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو کہ عذاب دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو کہ آپ کو سختیوں سے نکال کر خوشحالی عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ ہی ہے. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ تو بالکل اپنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم پہ بیماری آتی ہے یا ہم پہ کوئی سختی آتی ہے تو وہ تو عام سی ایک نیچرل چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نیچرل چیز نہیں ہے، بلکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے اور پوری کی پوری بستیوں کو پہلے تباہ کیا جا چکا ہے. تو آپ کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احکامات لے کے ہیں ان کو مان لیجئے، اور اس کے علاوہ آپ صحیح طریقے سے پرفارم کیجئے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکامات لے کے آئے ہیں ان کی رسپیکٹ کیجئے، ان کو مانیے. اور اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہو سکتا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، پرہیز کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تکذیب کی. وَكَذَّبُوا وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہوں نے جھٹلا دیا اور ہم نے انہیں پکڑا اس کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا بے خوف ہیں بستیوں والے کہ ان پر آئے ہمارے عذاب راتوں رات اور وہ سوئے ہوئے تھے. أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. اور ان پر اس ٹائم پہ بھی عذاب آیا جب وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے تھے، جب وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے. وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب وہ کھیل رہے تھے، کھیل کود رہے تھے. أَفَأَمِنُوا، کیا وہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ، اللہ کی تدبیروں سے. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی تدبیروں سے سوائے خسارہ اٹھانے والے. ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے کوئی ضد نہیں ہے. جو لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں یہ انہی کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اگر وہ انبیاء کو سچا مانتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، پیغمبروں کی تصدیق اور اطاعت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکاتے، کفر و تکذیب سے بچ کر ایمان اور تقویٰ کی راہ کو اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانی اور زمینی برکات سے مالا مال کر دیتے اور ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، جیسے کہ جو ماننے والے تھے ان پہ کھولے گئے، اور راحت و سکون ان کو میسر آ جاتا. وقت پر پانی برستا، زمین کی پیداوار بکثرت اور عمدہ ہوتی، نہ بیماری پھیلتی، نہ طوفان آتا. مگر جب انہوں نے پیام حق کو نہ مانا اور انبیاء کو جھوٹا بتلایا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب الہی کی گرفت میں آ گئے اور ان کی بد اعمالیاں ان کے عذاب کا موجب بنی. پھر الرٹ کیا جا رہا ہے، تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ گزشتہ انبیاء کی تکذیب کرنے والی بستیوں کی تباہی اور عذاب الہی کے بعد بھی موجودہ بستیوں کے رہنے والے جو ہیں وہ کیا ان کافروں کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ لوگ پھر بھی تکذیب کر رہے ہیں. کیا ان کافروں کو ڈر نہیں لگتا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ رات کو سوتے میں یا دن کی کھیل کود میں غافل ہونے کے اوقات میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اچانک عذاب آ جائے تو یہ لوگ کیا کر لیں گے؟
ان کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، یہ اتنے بے خبر ہیں. اگر یہ اب امن اہل القرا، اگر ان بستی والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون، کوئی عذاب دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود رہے ہوں، تو یہ کیا کر سکیں گے؟ اور کیا ان کو یہ نہیں لگتا کہ اللہ ہی ہے جو کہ ہر چیز کو کرنے والا ہے؟ یہ تو بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں، لیکن جو مومن ہے وہ کسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء واصطبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اور ان زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ اب زمین پر بجائے ان کے رہتے ہیں، کیا ان واقعات مذکورہ نے ان پر کوئی اثر کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جرائم کے سبب، اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر ڈالتے، اور ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں جس سے وہ سنتے نہیں ہیں. تلک القرا، یہ بستیاں، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انبائها، اس کی کچھ خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ آپ کے پاس آئے ہیں رسول کھلی نشانیاں لے کر. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، سو وہ ایمان لاتے کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس سے پہلے بھی کافی جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے ان کو جھٹلاتے رہے. کذالک، اسی طریقے سے، یتبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے. جو انکار کرتے جاتے ہیں، اگنور کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. علی قلوب الکافرین، اور کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. وما وجدنا، اور ہم نے نہ پایا، لأکثرہم، ان کے اکثر میں، من عہد، عہد، ان سے عہد دینا یا عہد کا پاس، وَإِن، اور در حقیقت، وجدنا، ہم نے پایا، اکثر ہم، ان میں سے اکثر، لفاسقین، نافرمان اور بدکردار ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ جس قدرت کے مالک نے گزشتہ قوموں کو ان کی غلطیوں پر پکڑا اور ان کے کفر و معاصی کی سزا کی بنیاد پر ان کو اکھاڑ پھینکا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہ تو اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف ایمان لا رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے لوگ کر چکے تھے. جو قومیں عاد کر چکی تھی، جو قومیں سمود کر چکی تھی، جو قومیں نوح کر چکی تھی، وہی غلطیاں یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو لوگ کر چکے تھے ان کو سزا مل چکی ہے. اور یہ بھی لوگ اگر چاہتے ہیں کہ بار بار چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں سزا ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ملے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا. کس طرح کا عذاب دیا گیا؟ انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس جگہ سے کہا کہ اب یہاں سے نکل جائیے. مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا تو ضلع وطنی یہودیوں کو، نان مسلمز کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا سنائی کہ کہاں وہ کہتے تھے کہ ہماری حکومتیں یہاں پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو ایسے دال سے مکھی کی طرح باہر نکال کے پھینک دیا کہ ہاں جی اب آپ یہاں اس کو خالی کر دیجیے، کیونکہ نان مسلم کے لیے اس پاک جگہ میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ایک مقدس جگہ ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ اور عرب کی سرحد سے ہی کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی یہاں پہ نہیں آئے گا. اس لیے یہ ان کے لیے ایک طرح کا عذاب تھا، ذلت کا عذاب ان پہ نازل کیا گیا. ذلت تھی ان کے لیے، رسوائی تھی ان کے لیے، ذلہ وطنی تھی ان کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا. تو تلک القرآن نقص علیک من انبائها، ہم ان بستی والوں کو بہت سے قصے بیان کر چکے ہیں کہ ان کے پاس رسول آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے بات نہیں سنی. اور جب وہ بات نہیں سنتے، اگنور کرتے رہتے ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کرتے رہتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. جو مسلسل اللہ رب العزت کے احکامات کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب یہ دل جو ہیں ان کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں، تالے لگا دیے جاتے ہیں کہ اب ان کے دل ایمان کی طرف پھرنے والے نہیں ہیں. اور ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں ہیں اور وہ نافرمان ہیں. ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو پوری نشانیاں دے کر فرعون کے اور اس کے امیروں کے پاس، امراء کے پاس بھیجا، وملئہ، اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا. سو ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، حق کا انکار کیا. پھر دیکھیے ان ظالموں کا، ان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا.
وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں جو کہ تمام عالمین کا رب ہے. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. میرے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کی طرف سے حقیق، میرے لیے یہی بات بہترین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بڑی دلیل لے کے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے، رسول بنا کے بنی اسرائیل میں بھیج دیا ہے. اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے سورۃ البقرہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اب یہاں پہ بھی اس کو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا شارٹ کر کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں، کیونکہ پہلے ہم اس کو قصے کو ڈسکس کر چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو تبلیغ کا حکم ہوا نا کہ آپ تبلیغ کیجیے اور معجزات دکھا کر فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ اب آپ ان کے پاس جائیے اور انہیں کہیے کہ آپ ایک اللہ پر ایمان لائیے. ان کو معجزات دیے، انہیں عصا دیا، ان کو بھیج دیا. لیکن بجائے انہوں نے ماننے کی، آپ کی تکذیب کی، آپ کے معجزات کو جادو کہا، بے ادبی کی، گستاخی کی، جس کا نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مفسدین ہیں، وہ فاسد ہیں اور ان پر اس چیز کا عذاب نازل کیا جائے گا. پھر دیکھیے کہ ان کا انجام کیسا ہوا. آخر ان کا انجام کیسا ہوا؟ تباہی، بربادی، دنیا اور آخرت کا انجام کار ناکامی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ تسلی دی گئی کہ کفار و مکہ اور دیگر اطراف کے جو لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ دل کو چھوٹا نہ کیجیے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، لوگوں تک اپنی باتیں پہنچاتے رہے، لیکن لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے. بہت کم تھے جو ایمان لانے والے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ آپ تسلی رکھیے، یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ ایمان لے آئیں گے. بنی اسرائیل ملک مصر کے قدیم باشندے تو نہ تھے، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام خاندان اور اہل و عیال کے ساتھ کنعان سے ملک مصر میں آ رہے. تو کیونکہ پہلے کنعان میں رہتے تھے، پھر وہاں سے آ کے مصر میں آباد ہو گئے. یہاں آپ کی نسل میں بہت برکت ہوئی اور تھوڑے ہی زمانے میں اسرائیلیوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی. اب ان کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ ان کی 12 قبیلے ہو گئے اور 12 قبیلوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کے جو مغرور اور سفاک بادشاہ مصر تھے، وہ سفاک تھے اور وہ ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. نام جو تھا اس کا ولید تھا، نام اس کا اصل ولید تھا، اور لیکن اس کا لقب جتنے بھی وہاں کے بادشاہ ہوتے تھے سب کا لقب فرعون ہی ہوا کرتا تھا. اس کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ پردیسی اسرائیلی ہمارے ملک پر قابض نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو ذلیل کرتے ہیں. اس سے ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسرائیلیوں سے سخت کام کروانا شروع کر دیے. ان سے سخت محنت کرواتے ہیں، مزدوری کرواتے ہیں، خدمت گزاری کے ان سے کام لیتے ہیں. ذرا ذرا سے قصور پر سخت سے سخت سزائیں دی جاتی. پھر انہوں نے کہا کہ مورخین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اتنی زیادہ دشمنی ہو گئی تھی کہ ایک رات اس نے یہ خواب دیکھا کہ روشنی ایک نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے اسرائیلیوں کے گھروں سے اور نکل کے باقی تمام مصریوں کے گھروں میں چلی جاتی ہے اور تمام مصریوں کو ختم کر دیتی ہے. اور لیکن وہ اسرائیلیوں کے گھروں میں نہیں جاتی، ان کو کچھ نہیں کہتے، وہ لوگ بچے رہتے ہیں. اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور ان سے کہانوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں اسرائیلیوں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہی ہو سکتا ہے وہ تمام مصریوں کو ختم کر دے اور آپ کی بادشاہت کو بھی ختم کر دے. اس نے کہا کہ جو فرعون تھا اس نے کہا اس کا کوئی تو ازالہ ہوگا نا، کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا کہ جس سے میں اس چیز سے بچ سکوں. اس نے کہا کہ آپ ان کے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیں، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کریں. جب لڑکیاں زیادہ ہو گئیں اور پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ ان کے جو لڑکے ہیں سارا ہمارے کھیتوں کا کام کرتے ہیں، باقی ہم نے ان کو اپنے غلام بنایا ہوا ہے. پھر کہانوں سے دوبارہ مشورہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک سال آپ لڑکوں کو زندہ رکھا کریں، دوسرے سال آپ لڑکوں کو جو ہے قتل کروا دیا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جب اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس سال لڑکوں کے قتل کیے جانے والا سال تھا جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
پیدائش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش بھی کتنے بہترین طریقے سے کی کہ فرعون کے محل میں ہی انہوں نے پرورش پائی. پھر ان کی والدہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی اکثر کہ اب میں اپنے بیٹے کی کس طریقے سے پرورش کروں. کہ جب انہوں نے نا ایک صندوق رکھا ہوا تھا دریا کے کنارے، ان کا گھر تھا، اور جب وہ دیکھتی کہ فوجی آتے ہیں دروازہ نوک کرتے ہیں تو وہ فوراً سے ان کو صندوق میں ڈالتی اور رسی کے ساتھ اس کو کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا کرتی اور دروازہ کھول دیتی کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہوا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ رسی لگانا بھول گئی اور وہ صندوق بہتا ہوا چلا گیا. اور جب وہ بہتا ہوا گیا تو یہ صندوق اس نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچے کو محفوظ رکھا کہ فرمایا کہ آپ جو ہیں آپ کا بچہ اس طریقے سے پرورش پائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا کہ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا بہتا ہوا جا رہا تھا کہ وہ تیرتے تیرتے شاہی محل کے کنارے آ لگا. فرعون کے گھرانہ میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے سے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی، اتنے پیارے بچے تھے کہ جیسے ہی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس نے کہا کہ میں تو اس کی پرورش کروں گی اور یہی بچہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی تھی. اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پانا شروع کی اور جیسے ہی وہ وہاں پہ رہنا شروع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے تھے کہ جیسے ہی آسیہ نے صندوق کھولا تو دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوئی اور انتہائی محبت سے انہیں پیار کیا. محل میں کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلیوں کا بچہ معلوم ہوتا ہے اور یہ ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اسے چاہیے کہ ہم اس کو قتل کر دیں. یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے بادشاہ کی خواب کی تعبیر ہو جائے اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں. یہ بات سن کر فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں نا. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، اتنا پیارا بچہ اس کو میں قتل نہیں کرنے دوں گی، کیا پتہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور اسی لیے پھر ان کی پرورش وہاں پہ ہونا شروع ہوئی. تو پھر اب حضرت آسیہ نے کہا کہ ان کو دودھ پلایا جائے. دودھ پلانے کے لیے انہوں نے کافی دایا کو بلایا، کافی لوگوں کو بلایا کہ آپ ان کو دودھ پلائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے نا. تو پھر ان کی بہن جو تھی، ان کی بہن مریم، وہ بھی جیسے انہوں نے دیکھا کہ صندوق ان کے اندر ڈال دیے اور پھر وہ بھی ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلتی گئی تھی اور وہ بھی ان تمام ملازماؤں کے درمیان میں موجود تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے، انہوں نے گھر آ کر اپنی والدہ کو بتایا کہ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پورے ملک میں منادی کرا دی ہے کہ اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے گا تو اس کو اچھی پیمنٹ کے ساتھ ہم اپنے محل میں نوکری دے دیں گے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دودھ بھی ان کی والدہ کی ان کو پلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں پہ گئی اور انہوں نے جا کے ان کو دودھ پلایا تو انہوں نے دودھ پی لیا. ظاہر بات ان کی والدہ تھی تو انہوں نے دودھ تو پینا تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کی پرورش وہاں پہ فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور ان کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہوئی اور وہ جوان ہو گئے، انتہائی بہادر نوجوان، انتہائی شریف نوجوان اور انتہائی مضبوط قوی الجسد تھے. چہرے سے ان کے روب ٹپکتا تھا، گفتگو میں ایک خاص وقار تھا، شان عظمت ظاہر ہوتی تھی اور وہ فرعون کے بیٹے بھی کہلاتے تھے اور اس وجہ سے لوگ ان کو شہزادہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو شہزادہ ہے. بنی اسرائیلیوں پہ جو ظلم ہوتے تھے ان کا بہت سا حصہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے فرعون کی طرف ہی جا رہا تھا نا. فرعون اسرائیلیوں پہ زیادہ ظلم کروا رہا تھا اور پھر اس طرح سے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنا شروع کیا کہ آپ اسرائیلیوں پہ ظلم نہ کیا کریں. تو لوگوں کو شک ہونا شروع ہوا کہ یہ بھی اسرائیلیوں میں سے ہی ہوں گے جو کہ یا پھر انہوں نے اسرائیلی کا دودھ پیا ہے جو کہ اس دودھ کا اثر ہے. بہرحال کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی شک شبہ نہیں تھا لیکن کسی کو تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ وہ اسرائیلی ہے اور مصری خاندان سے ان کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیلی جو ہیں وہ مصریوں کے غلام بنے ہوئے ہیں اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کا دیکھ کے یہ دل بہت خراب ہوتا، ان کا خون کھولنے لگتا اور اسرائیلیوں کی وہ حمایت کرتے. تو اس لیے کیا ہوا کہ ایک مرتبہ
وہ شہری آبادی کے کنارے پہ جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک کتبی یعنی اسرائیلی ایک اسرائیلی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے, اور جو اسرائیلی ہے اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے فریاد کرنی شروع کی اور مدد مانگنا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس جارحانہ حرکت پر بہت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی, مگر مصری اس سے باز آیا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر ایک مکہ اس کے مارا مصری کے. اب دیکھیں ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ طاقت عطا کی ہوتی ہے, اب انہوں نے ہلکا سا اس کو پنچ کیا, اس کو مکہ مارا, مصری اس ضرب کی تاب نہ لا سکا اور اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوا, کیونکہ ان کا ہرگز ارادہ نہیں تھا کہ اس کو مار ڈالتے. ندامت اور شرمندگی میں انہوں نے ان کے دل میں آ گئے, شیطان نے ان سے کہا کہ آپ نے تو یہ بہت ہی غلط کام کیا. وہ اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگنا شروع ہو گئے, اور اس لیے ان کا ذہن میں آ گیا کہ اگر جیسے فرعون کو پتا چلے گا کہ میں نے مصری کا قتل کر دیا ہے تو فرعون تو مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا نا. تو اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی پھر ایک کتبی سے جھگڑ رہا ہے, اور کتبی غالب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس کی فریاد سن کر نا کہا کہ چلے میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں. یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجیب سے ناگواری محسوس کی کہ ایک جانب کتبی کا ظلم تھا, دوسری جانب اسرائیلی کا شور ہو رہا تھا. اسی جھنجھلاہٹ میں انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو جھڑکتے ہوئے فرمایا کہ بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کھلا ہوا گمراہ ہے کہ جھگڑا وہ لے کر فریاد کرتا رہتا ہے. اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور اپنے متعلق ناگوار تلخ الفاظ کہتے ہوئے سنا تو سمجھا کہ یہ بھی مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھے گرفت میں لینا چاہتے ہیں, اور اسی لیے شرارت آمیز لہجے میں کہا کہ جس طرح کل آپ نے ایک مصری کو ہلاک کر دیا تھا, اسی طریقے سے آج مجھے بھی آپ مار ڈالنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ کل بھی اس نے میرے سے ہیلپ لی تھی اور اس کی وجہ سے ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ غلطی پہ ہے کہ کل بھی یہ میرے سے مدد مانگ رہا تھا, آج دوبارہ میرے سے یہ مدد مانگ رہا ہے. تو اس لیے آپ نے ناگواری محسوس کی اور کہا کہ خود بھی ہمت کرو کہ آپ کل بھی مدد مانگ رہے تھے. تو اس نے بجائے شکریہ ادا کرنے کے بدتمیزی کی اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کل آپ نے ایک مصری کا قتل کیا تھا, آج آپ میرا قتل کر دیں گے. مصری نے جب یہ سنا تو اسی وقت جا کے اس نے تمام مصریوں سے یہ بات داستان کہہ سنائی, اور انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے. فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے. مصریوں کے اس مجمع میں ایک شریف مصری بھی تھا جو کہ دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا اور اسرائیلی مذہب کو بھی حق سے جانتا تھا. یہ فرعون ہی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا ایک حاضر باش بھی. اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا, ان کو سارا قصہ بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو بڑے پریشان ہوئے. فوراً سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے. آپ وہ مصر کو چھوڑ کے فرعون کے خوف سے بھاگے اور سیدھا چلنا شروع کیا. تیزی سے چلتے جا رہے تھے. وہ 3 رستے تھے نا, آپ نے سیدھا رستہ اختیار کیا. جو اسرائیلی تھے اور مصری آئے وہ دوسرے رستے کی طرف چل گئے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا اور چلتے رہے مدین کی طرف چلنا شروع کیا. اس تمام سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ تھی, اور چلتے چلتے ان کے جوتے ختم ہو گئے, ان کے کپڑے ختم ہو گئے, اور ایون کہ ان کے پاؤں کی جو کھال تھی وہ بھی اڑنا شروع ہو گئی, اور اسی پریشانی کی حالت میں مدین میں داخل ہو گئے. اب یہاں کے بھی حالات جو ہے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ بڑا اچھا یہ قصہ ہے, لیکن یہاں پہ ہم یہیں تک ڈسکس کریں گے اور باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر وعافیت رکھے. نیکسٹ ہم اس قصے کو جیسے ہی مدین کا قصہ آئے گا ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کروں گی, کیونکہ پھر اس کی تفسیر بہت زیادہ لمبی ہوتی جائے گی, پہلے ہی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. قال بولے ان اگر کنتا آپ جئتا لائے ہیں بآیتن کوئی نشانی, فاتی تو وہ لے آ, ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے, فالقا بس اس نے ڈالا عصاہ اپنا عصا, فاذا هي ثعبان مبین بس وہ ایک اژدہا بن گیا, سانپ بن گیا, مبین بہت بڑا, ونزع یدہ اور نکالا اپنا ہاتھ, فاذا هي بس وہ ہو گیا بیضاء نورانی للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کو اللہ کا پیغمبر اور رسول ہونا ظاہر کیا تو یہ فرعون کے خدائی دعوے پر ایک بہت بڑی ضرب تھی, اور اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ نکلا. یعنی فرعون نے خدائی
جو دعویٰ خدائی کیا ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو خدا نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا اس نے اقرار کیا، اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی. اور اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس طرح کہنے پہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ واقعہ ہی پیغمبر ہیں تو آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیے. پھر اس کے علاوہ کہا، پھر جتلانا شروع کر دیا کہ میں نے آپ کی پرورش کی، میں نے آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی اور آپ اس کو بھول گئے، آپ نے ایک مصری کو قتل کیا، یہاں سے بھاگ گئے. اس طرح کافی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو جان بوجھ کے قتل نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور میں نبوت لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں. پھر جب فرعون نے کہا کہ مجھے کوئی معجزہ دکھائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ایک طریقہ بتا دیا تھا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی جو تھی عصا، لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، عصا زمین پر گرتے ہی ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، زبردست بڑا سا اژدہا بن گیا اور زور زور سے پھنکارنے لگا. تو اب جو کیفیت فرعونیوں نے دیکھی یہ والی کیفیت، تو ڈر کے مارے بھاگنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو پکڑیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ سے ان کو پکڑا تو وہ دوبارہ سے لاٹھی بن گئی. دوسرا معجزہ آپ نے یہ دکھایا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، یہاں تک کہ فرعون اور حاضرین کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی. ان کو لگا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اتنی تیز روشنی ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئی تھی. اللہ اکبر. جب حاضرین نے درخواست کی تو آپ نے مٹھی بند کر لی اور روشنی ساری، حاضرین نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ختم کیجیے روشنی کو، آپ نے مٹھی بند کر لی اور روشنی ختم ہو گئی. یہاں پہ اس لفظ میں اس آیت میں لفظ آیا ثعبان، جس کے معنی ازدہے کے ہیں، اور آیت میں جان پہ کہا گیا ہے. جان چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں جو ازدہے سے مختلف ہوتا ہے، اور اس لیے یہاں پہ بہت ساری پھر مورخین نے لکھا ہے کہ وہ چھوٹے ازدہے بھی تھے اور بڑے سانپ بھی تھے، کہ وہ یہ تھا کہ پھرتی میں اور تیزی میں چھوٹے سانپ کی طرح تھا، لیکن وہ بڑا ایک سانپ تھا. اور کبھی کبھار بتایا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اس کا منہ کا پھیلاؤ ہو جاتا تھا کہ زمین پر اگر ہوتا تو اس کو اوپر والا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر جا کے لگنا شروع ہو جاتا. اژدہا جو تھا، سانپ جو تھا، وہ زمین پہ بیٹھا ہوتا، لیکن جب وہ تھوڑا سا اوپر ہوتا تو اس کا فیس جو ہے فرعون کے محل کے ساتھ جا کے ٹچ ہو جانا شروع ہو جاتا تھا. تو بعض نے اس میں جان کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے وہ سانپ ہوتا، چھوٹا سا سانپ، پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑا اژدہا بن جاتا تھا، کہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے وہ ویسا ہی بن جایا کرتا تھا. اگر وہ سانپ چاہتے تو سانپ ہی رہتا، اگر وہ چاہتے کہ یہ اژدہا بن جائے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس کے واقعات پر عمل کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں باطل سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرما دے، حق کو اختیار کرنے اور باطل سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نصیب فرما دے، ظاہری اور باطنی طور پر ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کی مخالفت سے مکمل طور پر بچائے رکھے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علينا إلا البلاغ المبين.